اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے غسل جمعہ کے متعلق، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور اس غسل کا وقت جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت تک یہ غسل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ غسل جمعہ کی اہمیت کے متعلق رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان جمعہ کا غسل کرتا ہے اور ساتھ میں کلمہ شہادتین کو جاری رکھتا ہے، یعنی اس طرح وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے، رحمت اللہ عالمین کے فرمان کی برکت سے، اور غسل کے جمعہ کے تصدق اللہ تعالیٰ دوسرا جمعہ آنے تک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے مطہرین میں شامل فرماتا ہے۔ اس لیے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا جب بھی آپ غسل کریں تو ساتھ جمعہ کا غسل کرتے وقت اس کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں اور اس دعا کو بھی ساتھ پڑھتے رہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ کے پڑھنے کی فضیلت میں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کو جمعہ کے غسل کے لیے اپنے برتن بھی بیچنا پڑے تو بیچ کر، یہ نہیں کہ مولا کہ برتن بیچتے یا کچھ کرتے، لیکن حمیت جمعہ کے متعلق مولا رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بیچ کر بھی، پانی خرید کر آپ اس سے غسل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو انسان یہ غسل جمعہ کرتا ہے اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ اس کا واقعہ کا انصار میں سے کچھ لوگ تھے جو جمعہ اور ہفتہ کو برتن وغیرہ یا کچھ چیزیں جو تھی ان کو دھوتے تھے اور ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا آپ جمعہ کو غسل کیا کریں۔ تو بیماری کا علاج بیان فرما رہے تھے کہ جو انسان جمعہ کو غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی۔ ایک اور روایت، اور اس کے بعد ہم جو اس کا وقت بیان کریں گے، اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے کرتے ایک عالم دین نجف اشرف میں بیان فرما رہے تھے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی مرنے کے بعد لاش جو ہے، میت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ ان میں سے انہوں نے بیان کیا انبیاء اور علماء اور شہداء، اور اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی چیز وہ ہے کہ جس پر عالم اور جہل ہر کوئی عمل کرے لیکن وہ جمعے کو ترک نہ کرے اپنی زندگی میں، تو وہ انسان بھی اس مقام اور فضیلت کو پہنچ سکتا ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ یعنی فرمایا جو انسان جمعے کے دن غسل کرے، جمعے کے دن کا غسل وہ زندگی میں ترک نہ کرے، اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب بھی اس کی قبر کو یا اس کو قبر سے نکالا جائے گا
تو اس کی میت جو ہے جس طرح رکھی ہوگی اسی طرح ہی وہ اسے نکالیں گے، یعنی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اس کا کفن بھی خراب نہیں ہوگا۔ کہ جو انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے جمعہ کا، اور پھر فرمایا اس کا وقت کتنا ہے، تو مکتب اہل بیت کے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ طلوع بعد نماز فجر کے زوال تک ہے، یعنی ظہرین کی نماز تک ہے، صبح کی نماز سے لے کر زوال کی یعنی ظہرین کی نماز تک اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد اگر عصر ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت قضا اور ادا کی نیت کے علاوہ کریں، قربت للہ معافی ذمہ کی نیت سے کریں۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا ہوتا ہے، یعنی ترتیب بھی جب غسل انسان کرتا ہے یا ارتماسی ہم بیان کر چکے ہیں پیچھے غسل جنابت میں، یعنی اس کا طریقہ ہے یہ غوطہ لگانا اور اس سے نکلیں اور انسان کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ترتیب بھی کریں گے تو وہی پہلے سر کو دھونا ہے، پھر دائیں پہلو، پھر بایاں پہلو نیت کرنے کے بعد، اور اس کلمہ شہادت کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ اور معمول رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حقہ پر باقی رکھے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔